ہے تو اللہ اسپیشلی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے چند مقام میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب تم سجدے میں جاؤ تو فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، اپنے سجدے میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جس کے دل میں نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سجدہ کروں۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے بھی ہمیں رسول اللہ کے طریقے کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ آپ نے کس جگہ سجدہ کیا اور کس جگہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ مثلاً اپنی مرضی کیا، انسان نماز پڑھتا ہے اور بہت سے بھائی ایسے ہیں جو نماز کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ پوچھیں یہ کیوں کیا؟ کہتے ہیں جی شکر کا سجدہ کیا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ جو آپ نے نماز ادا کی ہے وہی اللہ کا شکر ہے۔ تو جو رسول اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے قرآن کریم سورۃ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ 80 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ یہ کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، جو آپ نے کیا ہے وہ کریں، اپنی مرضی دین کے اندر نہیں چلتی۔ اسی طرح بعض لوگ اسپیشلی دعا کے لیے سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ نماز کا سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی رسول اللہ کے طریقے میں نہیں ہے۔ سجدہ چاہے نفل کا ہو، چاہے وتر کا ہو، چاہے فرض کا ہو، یہ سجدے وہ ہیں جن کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی۔ یا قرآن کریم کے اندر 15 مقام ہیں جہاں سجدہ آتا ہے، وہاں حکم ہے سجدہ کرنے کا۔ عمومی طور پہ آپ سنتے ہیں قرآن میں 14 سجدے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ سورت حج کے اندر 2 سجدے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورت حج کے اندر 2 سجدے نہیں کرتا وہ اسے نہ پڑھے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ جو بر صغیر میں قرآن چھپتے ہیں اس کے دوسرے سجدے میں لکھا ہوتا ہے عند الشافعی، یہ سجدہ شافعی کے نزدیک ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک نہیں، رسول اللہ کا حکم ہے۔ تو جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ سورت حج کا دوسرا سجدہ نہیں کرتے، اس لیے وہ اسے 14 شمار کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے اندر 15 سجدے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے کی حالت میں بہت دعائیں کرتے ہیں۔ اس میں علماء کا اتفاق ہے جو فرض نماز ہے اس کے سجدوں میں انسان صرف تسبیحات کرے، جو نفل ہیں یا وتر ہیں اس کے اندر اللہ جو مرضی دعا کر سکتا ہے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، بعض علماء نے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے کہ آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز کے دوران کسی اور زبان میں بات نہیں ہو سکتی، صرف عربی زبان میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ایک بات کہی تھی، ائمہ محدثین نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی شخص نماز کا آغاز اللہ اکبر کہنے کے بجائے فارسی کے اندر یہ کہتا ہے اللہ بزرگ و برتر، تو اس کی نماز ٹھیک ہے؟ محدثین نے کہا نہیں، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ہی کہہ کے نماز کا آغاز کیا،
تو اس لیے کسی اور زبان کے اندر نماز کا آغاز کرنا، نماز کے اندر دعائیں کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر کام، دنیا کی ہر بات وہاں حرام ہو جاتی ہے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت تھی۔ اگر کوئی شخص پیچھے سے آتا، کسی نمازی سے پوچھتا یہ کون سی رکعت ہے، تو نمازی اسے بتا دیتا، لیکن بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اب نماز میں کوئی اور بات نہیں کر سکتا، صرف اس کی گفتگو اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں اور یقینی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی زبان میں بات ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جو لطف عربی کلمات کو ادا کرنے میں آتا ہے شعوری طور پہ، اگر اس کا ترجمہ بھی پتہ ہو، تو جو لذت اور جو راحت اور جو روحانیت عربی زبان میں ملتی ہے اور کسی میں نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ عربی زبان اللہ کی زبان ہے، یہ اللہ رب العزت کی زبان ہے، اور اللہ رب العزت کے بعد ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بڑھ کے بات، جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی موت آئے گی، موت کے بعد ہم میں سے ہر شخص چاہے وہ پڑھا ہے یا ان پڑھ ہے، ہم فرشتوں کے ساتھ گفتگو جو کریں گے وہ عربی زبان میں ہوگی۔ فرشتے ہم سے عربی میں سوال کریں گے، ہم عربی میں انہیں جواب دیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہو جائے گی۔ اس لیے ہم جب اللہ سے بات کریں تو اسی کی زبان میں بات کریں تو ہم اللہ رب العزت کو اچھا لگے گا۔ تو سجدے کی حالت میں ایسا وقت ہے جب اللہ رب العزت زیادہ قریب ہو کے دعا مانگتا ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اللہ والفتح، جب آپ کے پاس اللہ کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے عروج کی انتہا تھی کہ پورا حجاز جو ہے یہ فوجوں کی فوجیں آ کے اسلام میں داخل ہو رہی تھی فتح مکہ کے بعد۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کو حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تین کام کریں آپ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف بیان کریں، واستغفر، اور اپنے رب سے استغفار کریں۔ پھر آپ اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کلمات کہا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم، پاک ہے تو میرے اللہ، ربنا، تو ہمارا رب ہے، وبحمدک، تعریف کے لائق صرف تیری ذات ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی تسبیح میں یہ بھی کہتے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں آپ یہ بھی کہتے اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے، وبک آمنت، میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، ولک اسلمت، میں تیرا فرما بردار ہوں، انت ربی، کیوں ہوں؟ تو میرا رب ہے، سجد وجہی للذی خلقہ، میں نے اپنے چہرے کو اس کے سامنے جھکا دیا، سجدہ کر دیا، سجد وجہی، اس کے چہرے کے سامنے جس نے مجھے پیدا کیا، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں، بحولہ وقوتہ،
نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بڑا ہی بابرکت ہے، اس سے بہتر پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ اسی طرح آپ یہ کلمات بھی پڑھتے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، اللہم انی اعوذ برضاک، اے اللہ جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو خود چاہتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اسلاف میں لوگ اپنے سجدے کے اندر یہ 3 دعائیں ضرور کرتے تھے۔ پہلی دعا، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے انجام، میرے خاتمے کو اچھا کر دینا۔ اور اسی طرح ایک دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق بخش دینا۔ اور اسی طرح ایک دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا کی بلائیاں بھی دے اور آخرت کی بلائیاں بھی دے۔ حرم کے اندر ایک بزرگ درس دیتے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر وسیع اللہ عباس، یہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ 30 سال تک انہوں نے مکہ یونیورسٹی میں حدیث کا درس دیا۔ 5 ایسے امام ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، جو حرمین کے اندر مسجد نبوی اور حرم کے اندر آج بھی امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو آیا، ان سے پوچھا گیا کہ کہاں انڈیا کا دور دراز ایک گاؤں، وہاں سے چل کے کعبۃ اللہ میں آپ درس دیتے ہیں، کیا بات ایسی ہوئی کہ اللہ نے آپ کو اتنا پسند کیا کہ یہاں تک پہنچا دیا؟ اور واقعتاً وہ انتہائی دور دراز کسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، مجھے گاؤں کا نام تو یاد نہیں رہا، بہت پسماندہ علاقے کے رہنے والے، وہاں سے اٹھے اور کہاں اللہ نے پہنچا دیا۔ انہوں نے جو بات بتائی وہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کہنے لگے، میرا زندگی کا کوئی سجدہ ایسا نہیں ہے جب میں نے اپنے والدین کے لیے سجدے میں دعا نہ کی ہو۔ دوسری، میری زندگی کا کوئی ایسا سجدہ نہیں ہے جس میں میں نے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی نہ مانگی ہو۔ تو دنیا کی بھلائی تو ہم نے دیکھ لی کہ اللہ نے حرم کے اندر، جو اللہ کا سب سے مقدس، مطہر اور عزت والا گھر ہے، وہاں وہ ہر دن درس دیتے ہیں۔ اور مکہ کی عظیم یونیورسٹی کے اندر 30 سال تک انہوں نے حدیث کا جو اصول حدیث کا جو شعبہ تھا، بیچلر جہاں کرتے تھے، اس کے وہ سربراہ رہے۔ حدود حرم جو جن کا تعین ہوا تھا، اس کے بھی وہ سربراہ تھے۔ اللہ نے اتنی عزت سے نوازا۔ یہ دعا جو ہے یہ انسان کو بہت بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ اگر انسان اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے سجدے کے اندر اسپیشلی ہم اپنی زندگی میں بہت سی مجبوریاں، بہت سی مصیبتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ جس مجلس میں بیٹھے اپنا الگ سا دکھ سناتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دکھ نہ سنائیں، ہم اپنے دکھ اللہ کے سامنے پیش کریں۔ جہاں ہمیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے، ہماری مصیبتیں ٹل سکتی ہیں۔ میں آپ کی مصیبت کیا ٹال سکتا ہوں؟ میں آپ کے کسی دکھ کا کیا مداوع کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میں جو آپ کی تسلی کے لیے چند کلمات کہہ دوں گا؟ تو ہم اس کے سامنے یہ بات کریں جو ترس بھی کھاتا ہے
اور مصیبتوں سے نکالتا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات پہ اعتماد نصیب فرمائے، اور انسان کو چاہیے وہ سجدے کے اندر، ہم ساری زندگی ایک بات کرتے رہتے ہیں جی یہ دعائیں نہ عربی میں آتی ہوں، بھائی جان کوئی بھی کام ہے نا اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جن لوگوں کو آتی ہے ان کے سر میں کوئی دو مغز نہیں ہے، ایک ہی ہے، صرف انہوں نے اس پہ کوشش کی۔ آپ دیکھیں ایک ان پڑھ آدمی کریانے کی دکان ڈالتا ہے، کریانے کی دکان کے اندر ایک نہیں 1000 آئٹمز ہوتی ہیں، اور وہ 1000 آئٹم کی خرید بھی یاد رکھتا ہے، فروخت بھی یاد رکھتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے، وہ اس پہ اس کی توجہ ہے۔ تو اگر ہم ایک شخص جو اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں لیکن صرف توجہ کی وجہ سے وہ یہ ساری باتیں اتنا سیٹ اپ چلا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اگر ہم اس طرف بھی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی، ان کا ترجمہ بھی آ جائے گا، سب کچھ۔ ساری زندگی یہ کہتے رہیں جی نماز جنازہ نہیں آتی کیا کریں، قنوت نہیں آتی کیا کریں، فلاں نہیں آتا، بھائی یاد کریں، ہم کچھ وقت ان چیزوں کو دیں۔ واللہ باللہ سمت اللہ، پیسہ اتنا بڑا ہماری ضرورت نہیں جتنی دعائیں ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس سونے کے انبار بھی لگ جائیں تو اگر خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے ایک بیماری لگ جائے نا، اس سارے پیسے کا کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اس پیسے کا۔ اگر ہم اس پیسے کو اویل ہی نہیں کر سکتے، ہمیں ہر ڈاکٹر نے ہر چیز منع کر دی ہے، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، تو اس پیسے کا فائدہ۔ تو اس لیے یہ پیسے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم دعا کریں اللہ سے، ان دعاؤں کو یاد کریں جو ہمارے مفاد میں ہیں، جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور یقینی بات ہے دنیا میں بادشاہ بھی ہے نا، وہ بھی اللہ کے سامنے مجبور و مقہور ہے، وہ بھی دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا مقام جہاں دعا اللہ اسپیشلی قبول کرتے ہیں وہ رات کا تیسرا پہر ہے۔ یہ رات کا تیسرا پہر جو ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے ہمیں بتایا۔ آپ نے فرمایا اللہ رات کے آخری پہر ہر دن آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اور اس وقت وہ خود 3 باتیں پکار کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے التجا کرنے والا، میں اسے مصیبتوں سے نکال دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جب یہ سحری کا وقت ہو، یعنی رات کا تیسرا پہر، تو اللہ کے ذکر کے لیے اٹھ جاؤ، کیونکہ اس وقت اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ کہا جو ایسے وقت میں سویا رہتا ہے وہ قسمت والا نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں اٹھ کے اللہ رب العزت سورت انسان میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اس رات کو ضرور سجدہ اللہ کے سامنے کیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، یہ رات بڑی لمبی ہے، یہ لمبی رات میں، اور ایک سحری کے وقت اللہ کو جو بہت محبوب بات لگتی ہے وہ استغفار ہے۔ سورت زاریات میں اللہ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور انسان کی زبان سے استغفار کا کلمہ نکلتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہوتی ہے تہجد اس وقت پڑھنی، تہجد کی 8 رکھتے ہیں، اس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میں نے تہجد تمہارے لیے نفل بنائی ہے۔ نفل کا مطلب ہے اگر پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔
لیکن جو پڑھے گا اسے کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تیرا رب مقام محمود عطا کر دیں گے۔ اگر انسان کو استطاعت نہیں ہے کہ وہ تہجد پڑھ سکے تو وہ صرف 2 رکعتیں ادا کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی اذان سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے نا، وہ مرد ہے یا عورت، اگر خامد ہے تو بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر نہیں اٹھتی تو پانی کا چھینٹا مارتا ہے، اگر بیوی ہے تو اپنے خامد کو اٹھاتی ہے، تو دونوں یا 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اور اس کی یہ نہیں کہا یہ بہت لمبی ہوں، جو انسان کی استطاعت ہے وہ پڑھ لے۔ تو جب یہ 2 رکعتیں فجر کی اذان سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ وہ وقت ہیں جب اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ اور مقام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔